نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 21 نمبر 6 حیدری ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے، جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ 22 جمادی الثانی امیر المومنین خلیفہ اول افضل الخلق بعد رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، تو اس والے سے ہم گفتگو کریں۔ آج ہم اس والے سے گفتگو کریں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، کیا آپ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ اس والے سے قرآن پاک یہ صدیق اکبر کا صحابی ہے نا، قرآن سے ثابت ہے، اس والے سے نبی کریم علیہ السلام کے حدیث موجود ہیں، اور روافض شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے صدیق اکبر کی صحابیت کے حوالے سے۔ اب قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے سورہ توبہ میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے۔ تو صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے، اور جو بندہ جان بوجھ کر صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب جیسے فتاوی شامی موجود ہے، نعم لا شک فی تکفیر من او انکرا، یعنی ایسے بندے کی تکفیر میں شک ہی نہیں ہے کہ جو بندہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی صحبت یعنی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ فتاوی شامی کتاب الجہاد پڑھ لیں، باب المرتد پڑھ لیں، اس کا بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں موجود ہے کہ جو بندہ ابوبکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف، ابن حبان، مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا، طبرانی، سب میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخی و صاحبی، وہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ اس طرح بے شمار حدیث موجود ہیں۔ روافض شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے صدیق اکبر کی صحابیت کے حوالے سے۔ شرح نہج البلاغہ پڑھ لیں کہ اسی طرح شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 پڑھ لیں، ابراہیم نخعی سے روایت ہے، فرماتے ہیں اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر۔ شیعوں کی کتاب ہے، رافضی شیعوں کی۔ اسی طرح تلخیص الشافعی توسی پڑھ لیں، اور اسی طرح معانی الاخبار پڑھ لیں، تفسیر حسن عسکری پڑھ لیں، سب میں صدیق اکبر کی صحابیت کے حوالے سے، آپ کے اول اسلام ہونے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ ان کے جو رافضی شیعوں کے ذاکر ہیں، یہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، وگرنہ رافضی شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں۔ تو ایسا یعنی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 22 جمادی الثانی آپ کی وفات ہے، تو ہم اس حوالے سے ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں، فتوے بھی جاری کر رہے ہیں حیدری دارالافتاء اہل سنت کے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا، مولا علی سرکار کا چوتھا نمبر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس والے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، ویڈیوز جاری کریں گے تفصیل کے ساتھ، یہ سن کر آگے شیئر کر دیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔